أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے موضوع ہے وہ یہ ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، ہم رب سے مانگتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمیں عطا نہیں فرماتا. یعنی کہ جو چیز ہم رب سے مانگتے ہیں یا جس چیز کے بارے میں ہم سوال کرتے ہیں وہ ہمارا سوال پورا نہیں ہوتا. سب سے پہلی یہ بات کہ اگر تمہارا اندر بالکل صاف ہے، اگر تمہاری رضا جو ہے وہ رب کی رضا میں شامل ہے، اور اگر تم کامل یقین رکھتے ہو اس سچے اللہ سبحانہ و تعالی پر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو وہ عطا نہیں کرتا جو وہ چاہتا ہے، لیکن وہ ضرور عطا کر دیتا ہے جو انسان کے لیے، بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے، بہترین راستہ دیتا ہے، بہترین نعمت سے نواز دیتا ہے. یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی بندے سے کوئی چیز لے لیتا ہے، کسی نعمت سے اسے محروم کر دیتا ہے، تو اسے اعلیٰ نعمت سے نواز دیتا ہے، اعلیٰ چیز سے نواز دیتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے کہ دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، کس وجہ سے قبول نہیں ہوتی. ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا قبول نہیں فرماتا. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر تم جائز، مستحب اور سچی نیت کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ جائز حاجت مانگتے ہو رب سے، جائز سوال کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ سبحانہ و تعالی سے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعائیں رد نہیں فرماتا. کیونکہ اگر وہ دعا دنیا میں پوری نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو اس بندے کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دعا جب ذخیرہ بن جاتی ہے تو قیامت کے دن آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو اس نعمت سے نواز دیتے ہیں. جو وہ چاہتا ہے، جو وہ مانگتا ہے، رب تعالی آخرت میں اسے عطا کر دیتی ہیں. لیکن ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی، اور اس میں بشرط یہ کہ ہماری نیت، ہمارے دل صاف ہوں، پاک ہوں، اور ہم نیک جائز طریقے کے ساتھ اور نیک جائز کا رب تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، تو پھر ہماری دعائیں رد نہیں ہوتی. وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. مومن تو مومن وہ کافروں کو بھی عطا کرتا ہے، ان لوگوں کو بھی عطا کرتا ہے جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو مسلمان نہیں ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت نہیں کرتے، لیکن وہ نوازتا ہے. تو پھر مسلمان ہیں، پھر ہماری دعائیں رد کیسے ہو سکتی ہیں؟ اور اس میں سب سے اہم بات یہ کہ اگر ہم اس طریقے کے ساتھ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اس وجل ہماری دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی، ضرور ہماری دعائیں رنگ لائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی کا ضرور کرم ہو جائے گا. تو وہ کیا بات ہے، ایسی کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو وسیلہ بنا کر جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ دعا رد فرماتے ہی نہیں ہیں، اس دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں. سب سے بڑا انعام ہمارے لیے، سب سے بڑا اعزاز ہمارے لیے ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مدینے والے ہیں. تو جب ہم ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، ان کے توسل سے دعا مانگنا جائز ہے، مستحب ہے، اور یہی حضرات انبیاء کرام صالحین کا سنت طریقہ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے۔ اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں بھی، اور آپ کی ولادت بسعادت سے پہلے اور آپ کی وفات اقدسہ کے بعد، تینوں طریقوں کے ساتھ یہ توسل کرنا، یعنی ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز اور مستحب ہے، اور یہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہو چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے جب دعا کی تو کیا فرمایا کہ اے میرے پروردگار، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ندا آئی کہ اے آدم علیہ السلام، ابھی تو ان کی ولادت بسعادت بھی نہیں ہوئی، لیکن تو کیسے جانتا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ عز و جل، جب مجھے بنایا گیا اور مجھ میں روح پھونکی گئی، اور جب میں نے دیکھا تیرے عرش کو تو تیرے عرش کے پائپوں کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو تب ہی میں نے سمجھ لیا تھا یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پیارا اور لاڈلا محبوب ہوگا، اسی لیے میں نے ان کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے آدم، تو نے سچ کہا، یہ تو مجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے، یہ میرے پیارے سچے لاڈلے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اور تو نے ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی ہے، تو میں تیرے سوال کو رد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ امام بہقی کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو ہمیں جب بھی دعا کرنی چاہیے اسی طریقے سے آپ کی حیات مبارکہ سے پہلے اور آپ کی حیات مبارکہ میں، آپ کی وفات اقدسہ کے بعد، انبیاء صالحین صحابہ کرام، ان کا یہ سنت طریقہ رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ سے آپ کے وسیلے کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طریقے کے ساتھ، جائز اور صحیح طریقے کے ساتھ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کے ساتھ دعائیں مانگنے والا بنائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا کہ محبوب کا نام جس دعا میں آ جاتا ہے تو رب تعالیٰ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، رد نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو اچھی لگی ہے، ہماری باتیں اچھی لگی ہیں، تو پلیز آپ آگے اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں ضرور شیئر کیجئے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ میں ثواب دونوں طرف سے مل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔